بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی اہم خبر آئی ہے، انٹرسیپٹ نے خبر دی ہے پھر دوبارہ سائفر کے حوالے سے، اور یہ کہا ہے کہ ایک انٹرنل میمو یہ سجیسٹ کرتا ہے حکومت پاکستان اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے بیچ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کسی بھی سائفر کو ڈی کوڈ کرنا، یعنی اس کی جو انکرپشن کا جو سارا پروگرام ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا اور وہ سب انٹیکٹ ہے، اور جو صرف ٹیکسٹ جو ہے اس کو پبلک کرنے سے یا اس سائفر میں جو کچھ لکھا گیا تھا اس پر پبلک میں بات کرنے سے وہ جو سیکورٹی سسٹم ہے سائفر کا وہ کمپرومائز نہیں ہوا، وہ ویسے ہی انٹیکٹ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے کہ اتھارٹیز جو ان کو سزا سنانا چاہتی ہیں سیکورٹی بریچ پر، وہ انہیں نہیں سنا سکیں گی۔ اور اس میں انٹرسیپٹ نے ڈیٹیل دی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ فارن آفس نے یہ رپورٹ مانگی تھی پاکستان کے سیکورٹی اداروں سے، اور وہاں پر جو ایک اسیسمنٹ ہوئی ہے، جو ایک جواب دیا گیا وزارت خارجہ کو، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انکرپشن کوڈ ہے، جو میکنزم ہے انکرپشن کا، وہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ یہ امریکہ سے خبر آئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل میڈیا نے اس کو بالکل بلیک آؤٹ کیا ہے، اس کو کہیں اس کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس پہ یہ خبر ہے، اور بڑی نمایاں خبر ہے یہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں، بڑی امپورٹنٹ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ سینٹ کام میں کا بھی انہوں نے وزٹ کیا، وہاں پر امریکی فوج کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے اینٹونی بلنکن سے ان کی ملاقات ہوئی، آسٹن لائٹ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، نیشنل سیکورٹی کے جو ڈپٹی سیکریٹری ہیں ان سے ملاقات ہو چکی ہے، اور بھی بہت ساری ملاقاتیں۔ خاصا طویل دورہ ہے یہ آرمی چیف کا، اور امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، خاص طور پر جو ریجنل ایشوز ہیں، افغان ایشوز ہیں، فوجی معاملات ہیں، اس پر ایک بڑی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو مختلف حکام سے رپورٹ ہو رہی ہے، اور آئی ایس پی آر گاہے بگاہے اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہا ہے پریس ریلیزز کے ذریعے۔ لیکن جو ڈومیسٹک میڈیا میں ایک اور خبر جس کا کوئی چرچا نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آیا، نہ مین سٹریم ٹی وی پہ نظر آئی، وہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ایک دفعہ دوبارہ ظلم کیا ہے، جو ان کی جو ویڈیو آئی ہے، وہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ان کا جو گریبان ہے وہ کھلا ہے۔ 70 سالہ ضعیف والدہ عثمان ڈار کی، جو عمران خان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جن کو جو اغوا ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، پھر جب وہ آئے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ وہ ان کا اب کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، اور وہ سیاست سے خیر بعد اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس وقت بھی ان کی والدہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گی، عثمان ڈار سیاست سے نکلتا ہے تو نکلے، لیکن میں الیکشن لڑوں گی۔ اور انہوں نے خواجہ آصف پر الزام لگایا، مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف، ان کا یہ کہنا ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ کا ان کا ویڈیو بیان جو ہے اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رات کے وقت کوئی 20 کے قریب لوگ وہ آئے، انہوں نے دروازہ نوک کیا، میں نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے دروازہ توڑ دیا، دروازہ توڑ کے وہ اندر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو زد و کوب کیا، ان کو بالوں سے پکڑا، ان کو کھینچا، ان کے گریبان پھاڑ دیا ان کے گھر میں۔ اور عثمان ڈار کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ عثمان ڈار کی والدہ سیالکوٹ کے حلقے سے انتخاب لڑیں۔ اور جب عثمان ڈار اغوا ہوئے تھے تو تب بھی ان کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گی، اور اب انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ بے شک آپ مجھ پر حملے کروائیں، بے شک آپ مجھے زد و کوب کریں، جو مرضی کریں۔ خواجہ آصف انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکشن میں کاغذات جمع کرواؤں گی، میں تمہارا مقابلہ کروں گی، تم نے جو ظلم اور فسطائیت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، اور اب یہ گنڈے اس لیے بھیجیں یا پولیس کی مدد میں پولیس کے ساتھ کہ میں الیکشن میں نامینیشن پیپر فائل نہ کر سکوں، تو میں یہ تمہیں واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ہتھکڑیاں لگاؤ، آپ مجھے گرفتار کرو، آپ میرے ساتھ جو کرنا ہے ظلم آپ کرو، لیکن میں
اسمبلی میں الیکشن لڑنے کے تمہارے مقابلے میں کاغذات جمع کرواؤں گی، میں تمہارا مقابلہ کروں گی اور میں تمہیں شکست دوں گی۔ اب خواتین پر جو اس پچھلے چند ماہ سے جو ظلم و ستم ہوا ہے، خاص طور پر پنجاب کی جیلوں میں، یہ بڑا ایک افسوسناک ہے۔ لاہور میں صنم جاوید ہیں، انہوں نے بھی اب یہ اعلان کیا ان کی والدہ نے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی اور ڈائریکٹ الیکشن لڑیں گی۔ کئی دفعہ ان کی ضمانت ہوئی ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، انہوں نے کئی خطوط بھی لکھے چیف جسٹس کو، لیکن کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی، سنوائی ان کی نہیں ہوئی اور ان کو جیل میں ہی ڈالے رکھا ہے انہوں نے۔ اسی طرح ختیجہ شاہ، وہ لاہور سے اب کوئٹہ ان کو بھیج دیا ہے، اور ایک بڑا عجیب صورتحال ہے۔ طیبہ راجہ کے ساتھ یہی ہوا ہے، عالیہ حمزہ کے ساتھ، اور کئی خواتین ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ خود ایون مشال یوسف زئی صاحبہ کے ساتھ سپریم کورٹ میں جو جج صاحب نے جس طرح سے سخت لہجے میں گفتگو کی، لوگ اس کو بالکل اپروو نہیں کر رہے اور اس پر بڑا کرٹیسزم ہوا۔ تو یہ جو خواتین پر خاص طور پہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے جو پریشر پڑا ہے، بہت لوگ اس پر خفا ہیں، اور لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں اور کوئی ان کی جو اپیلیں ہیں وہ کارگر نہیں ہوئی۔ تو یہ تازہ ترین واقعہ ہے یہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا، جس نے بہت زیادہ پورے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں یہ چیز نہیں آ رہی، اس میں بالکل نہ، اس میں ایف آئی آر بھی پولیس کوئی درج نہیں کر رہی، اور یہ ظلم ہو رہا ہے، اور مین سٹریم جو میڈیا ہے وہ بھی نہیں اس پہ بات کر رہا، اخبارات بھی نہیں بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے موضوعات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، اور یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے۔ بڑا سیٹھ اس نے اپنے آپ کو مفادات کے لیے بہت چیزوں پر کمپرومائز کیا ہے، تو یہ مین سٹریم میڈیا اب ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، کچھ جو قوانین آئے ہیں اس میں قومی اسمبلی کا انتخاب ہر وہ شخص لڑ سکتا ہے کسی بھی حلقے سے جس کا کسی حلقے میں بھی ووٹ ہے۔ مثلا اگر آپ کا کراچی میں ووٹ ہے تو آپ لاہور میں لڑ سکتے ہیں الیکشن قومی اسمبلی کا، اور آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال کم از کم ہونی چاہیے، اور آپ کے اوپر کوئی اخلاقی جو ہے مورل کوئی ایکوزیشن نہ ہو، کسی عدالت کی طرف سے ڈکلیریشن نہ ہو کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے 25 سال کی ایج تو آپ کو چاہیے، لیکن اس حلقے میں آپ کا بطور ووٹر رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ لاہور کے حلقہ سپوز کریں 34 ہے کوئی، اس میں اگر آپ ووٹر رجسٹرڈ ہیں تو آپ ملتان کے کسی حلقے میں جا کے صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے شرط ہے کہ اسی جگہ آپ کا ووٹ ہونا ضروری ہے، لیکن قومی اسمبلی آپ کسی بھی، آپ کا صرف رجسٹرڈ ووٹر ہونا ضروری ہے، آپ کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ بہرحال پشاور ہائی کورٹ میں آج بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، ہم اس کی اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ بلے کا انتخابی نشان، انٹرا پارٹی الیکشنز، یہ سارے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے۔ جیسے ہی وہاں سے کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور شیر افضل باہر ہیں اور اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں، اگلے ویلاگ میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔